بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ اسلامی سوال اور اس کا جواب لایا ہوں۔ سوال ہے کہ ایسی کون سی نماز ہے جو نہ زمین پر ادا کیا گیا ہے اور نہ آسمانوں پر؟ ناظرین، اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ضرور دوں گا، اور جس بھائی بہن کو جواب آتا ہو یا کوئی آئیڈیا ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور کمنٹس کرے۔ ناظرین، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کے بعد سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لے، رات کو حفاظت کا انتظام کرے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور وہ ایک دیچ کی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میرے اس تنگی کی خبر نہیں لیتی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیری حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجورے اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میرے کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے ہی اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجورے ڈالے اور اس کو جلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پونک مارنا شروع کی۔
اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہریرا سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنستے کھیلتے میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہاں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، اور جب انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 تقریباً 1400 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنے رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ ایسا کون سا نماز ہے جو نہ آسمان پر ادا کی گئی ہے نہ زمین پر ادا کی گئی ہے؟ ناظرین، یہ وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب اس کا تخت ہوا پر تھا۔ اس وقت نماز کا وقت ہوا، سلیمان علیہ السلام نے وہ نماز ہوا میں ادا کی، اس لیے نہ وہ زمین پر ادا ہوئی ہے اور نہ آسمانوں پر۔